کسی کا گلشن ہستی میں اعتبار نہیں، رگے حیات کسی کی پائیدار نہیں، یہ جات مات سے بندے بھی نہار نہیں، وفا کسی کو وجہ ذات کے دیدار نہیں، وفا کسی کو وجہ ذات کے دیدار نہیں، خدا کے دست سے لباس ہستی پانی کا لباس ہستی پانی کا کسی کا گلشن ہستی میں اعتبار نہیں، ہزار ہے یہ دنیا کیا عجیب طرح کچھ ایسا ہوتا ہے کدھر آیا، کسی کے سر سے اٹھا کسی کو ساتھ ملا ہے جہاں کسی کو ساتھ ملا ہے جہاں مثال سیدھا جوان لال کسی کا جوان لال کسی کا کسی کا گلشن ہستی میں اعتبار نہیں، رہا ہوتا میں اجل سے کوئی نہیں، دلیل نے کیے گئے گلے ہی جاتے ہیں اس دیر سے یہ قاعدہ تو ہے دنیا کا مومنوں، یہ قاعدہ تو ہے دنیا کا مومنوں، زمانے میں کوئی مظلوم ایسا روز آئے جو پہر میں بات پہر میں بات کسی کا گلشن ہستی میں اعتبار نہیں، وکیل راہ خرام مصطفیٰ کا نور حسن کا قوت بازو علی کے پورے یہ گانے دریائے خون پی گئے کر وہ برائے خون پی گئے کر وہ برائے اکیلے رہ گئے کے قبر میں نکاح کے قبر میں کسی کا گلشن ہستی میں اعتبار نہیں، زمانہ شاہ کی آنکھوں میں ہو گیا جہاں سے اٹھ گیا جھولے کا جھولنے والا، حد میں سوئے گا بالوں کی گود کا والا، وہاں کے اشک یہ کہتے تھے سید والا، وہاں کے اشک یہ کہتے تھے سید والا، اندھیری قبر میں جایا
हमारे हैं देखो खुशोरियों देखा का गुलशन हसीन जाके लाट अकबर हुए गोया मेरी कब्र देखा उजाड़ हमें खबर कही तुम छोड़े भाई से कहीं ये घर के गुब्बारे न मारो बेटा कहीं ये घर के गुब्बारे न मारो बेटा अभी गुजार करे बजा के ये दो जुबानों की सुनसान कैसे आए ये दो जुबानों की सुनसान कैसे आए का उल्टन हसीने नहीं सुना जो से ये चार महान हुए पाई मेरी कमाई न मुर्दा जानियो मेरी है जान कमी मटेरे तेरे मती जैसा कमी मटेरे तेरे मती जैसा ये पूर्णिया मुझे ये पूर्णिया मुझे का गुलशन हसीने नहीं बुलाए दूर से दिया तुम्हारी नन्ही सी मैया सेवा दिया मेरा घर है अकेले सोने की मुश्किल खुदा करे अकेले सोने की मुश्किल खुदा करे आशा हमारे जाने वाले गले लगा मुझे यकीन है जनाब अमीर मुझे यकीन है का गुलशन आप हजरात से गुजारिश है कि एक बार सुबह हम और 3 बार सुबह क्लास हम कर मैं आज हम खबर हूँ मजलिस का आगाज मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा जो हजरात अभी नहीं है मेरी उनसे गुजारिश है बराए करम जल्द अज जल्द हुसैनिया सुप्रीमपुर में तशरीफ ले आए। जो हजरात दरवाजे पे बैठे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है बराए करम आप हजरात इमाम बारगाह में तशरीफ ले आए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब वसी साहब से आए आपकी निशानी के फैसले अंजाम दे। इसके फौरन बाद इंशाअल्लाह मौलाना मौजूद मजलिस उलमा फरमाएंगे। एकावत बुलंद सलवार कुछ मसला चल रहा है।
داغ ماتم دیکھیے عشق اذا پہچانیے، داغ ماتم دیکھیے عشق اذا پہچانیے، ہاتھ میں کس کے ہے حق کا آئینہ پہچانیے، داغ ماتم دیکھیے عشق اذا پہچانیے۔ قبر میں آ کر فرشتوں نے کیا جس دم سوال، قبر میں آ کر فرشتوں نے کیا جس دم سوال، ہم نے ان سے کہہ دیا کہ شفا پہچانیے، داغ ماتم دیکھیے عشق اذا پہچانیے۔ ایک مطلب چند اشعار اور آپ کی سماعتوں کے حوالے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس کے حوالے سے۔ شہر سے ایک صاحب ایمان رخصت ہو گیا، شہر سے ایک صاحب ایمان رخصت ہو گیا، پڑھتے 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 آیت قرآن رخصت ہو گیا، غیر سے ایک صاحب ایمان رخصت ہو گیا، اپنے گھر میں جو بچھاتا نہ سدا فرش ادا، اپنے گھر میں جو بچھاتا نہ سدا فرش ادا، وہ ذیشان رخصت ہو گیا، گھر سے ایک صاحب ایمان رخصت ہو گیا۔ یہ شعر دیکھیں، اہل خانہ کر رہے ہیں روتے روتے اس کو یاد، اہل خانہ کر رہے ہیں روتے روتے اس کو یاد، اہل خانہ کر رہے ہیں روتے روتے اس کو یاد، جس کا پورے گھر پہ ہے احسان رخصت ہو گیا، گھر سے ایک صاحب ایمان رخصت ہو گیا، پڑھتے پڑھتے آیت قرآن رخصت ہو گیا۔ ایک آواز بلند سلوات۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب صاحبات صاحب سے تعزیتی نظم پیش کریں گے، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ مولانا موصوف مجلس الخطاب فرمائیں گے۔ درود پڑھیں محمد درود پڑھیں محمد علیہ محمد
خدمت کو تو ملازمت کریں. عاشق عابد بیمار تھے نیاز احمد. عاشق عابد بیمار تھے نیاز احمد. عاشق عابد بیمار تھے نیاز احمد. شہبادا کے عزادار تھے نیاز احمد. شہبادا کے عزادار تھے نیاز احمد. فرش مجلس کے غریقت بھرا گریا ان کا. فرش مجلس میں غریقت بھرا گریا ان کا. اس عبادت کے طلبگار تھے نیاز احمد. اس عبادت کے طلبگار تھے نیاز احمد. نام عباس کا لیتے تو تڑپ کر روتے. نام عباس کا لیتے تو تڑپ کر روتے. نام عباس کا لیتے تو تڑپ کر روتے. از غم خار علمدار تھے نیاز احمد. از غم خار علمدار تھے نیاز احمد. جب ملتے تھے صدا ہنس کے ملاتے تھے. جب ملتے تھے صدا ہنس کے ملاتے تھے. سب کی الفت میں گرفتار تھے نیاز احمد. سب کی الفت میں گرفتار تھے نیاز احمد. نیکیاں لے کے صدا نیکیاں لے کے گئے ساتھ میں لہد اپنے. نیکیاں لے کے گئے ساتھ لہد میں اپنے. نیکیاں لے کے گئے ساتھ لہد میں اپنے. وہ جو اس دہر میں بازار تھے نیاز احمد. وہ جو اس دہر میں بازار تھے نیاز احمد. پرورش بچوں کی کرنے سے نہ غافل تھے کبھی. پرورش بچوں کی کرنے سے نہ غافل تھے کبھی. موت سے لڑنے کو تیار تھے نیاز احمد. موت سے لڑنے کو تیار تھے نیاز احمد. پاک دامن رہے پابند شریعت بھی رہے. پاک دامن رہے پابند شریعت بھی رہے. دل خالق کے طرفدار تھے نیاز احمد. دل خالق کے طرفدار تھے نیاز احمد. ذکر مظلوم و حالت میں آخر بھی. ذکر مظلوم و حالت میں آخر بھی.
تھے نیاز احمد، حق پرستوں کے طرفدار تھے نیاز احمد، وہ بیاں کیسے عطائے وہ نوازش کی، وہ بیاں کیسے عطائے وہ نوازش کی، بھائی بہنوں کے مددگار تھے نیاز احمد، بھائی بہنوں کے مددگار تھے نیاز احمد۔ مختصر اتنی سی تعریف ہے کافی ان کی، مختصر اتنی سی تعریف ہے کافی ان کی، حاجی پور شاہ کے جوار تھے نیاز احمد، حاجی پور شاہ کے جوار تھے نیاز احمد، عاشق عابد بیمار تھے نیاز احمد۔ محمد والے میں نہایت آپ کو احترام سے گزارش کر رہا ہوں، مان موصول سے ممبر ہوں، مان موصول کے استقبال میں باواز بلند نعرہ سلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضيء، نقطة دائرة الوجود، صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسيدنا المدفون بأرض مدينة،
على عبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المصدق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ارباب ایمان والمدارس ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے اس تلاوت کو شہداء کربلا کی خدمت میں پیش کر کے اس کا ثواب تمام مومنات خاص طور مرحوم نیاز احمد کربلائی صاحب کی روح کو ایصال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اغفره واحشره مع الأئمة الطاهرين واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعل عندك في أعلى عليين برحمتك يا أرحم الراحمين بر محمد ارباب ایمان. بہرحال موت ایک حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں. کتنا بھی کوئی بھاگے موت سے تو بھاگ نہیں سکتا. یہ موت ایسی ہے اس منزل سے انبیاء کو بھی گزرنا پڑا, انبیاء میں معصومین کو بھی گزرنا پڑا. مگر جب موت کا ذکر آتا ہے عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ موت آ گئی, انسان ختم ہو گیا, انسان مٹ گئے. اس لیے کہ موت انسان کو مٹا دیتی ہے, فنا کر ڈالتی ہے. مگر قرآن مجید کا فلسفہ کچھ اور ہے. ارشاد ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس, کل نفس, ہر نفس ذائقہ نے چکھنے والے ہے. ہر نفس چکھنے والا ہے کیا؟ موت کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جزانی گرامی موت چکھی جاتی ہے, موت کھائی جاتی ہے, اور جو چیز چکھی جاتی ہے وہی ختم ہو جاتی ہے. چکھنے والا ختم نہیں ہوتا, چکھنے والا ختم نہیں ہوتا. عزیزان گرامی, اور چکھنے والے کی ذمہ داری ہے اس طرح چکھ لو, اس طرح پی لو کہ اس کو ختم ہی کر ڈالو. اسی لیے موت کا مرحلہ وہ ہے کہ اللہ آواز دے رہا ہے اس موت کو چکھ کے فنا کر کے اپنے لیے حیات جاودانی حاصل کرو. تو موت وہ مرحلہ ہے کہ جو انسان کو ایسی حیات عطا کرتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی وہ زندگی, بلکہ بقا میں موت کے ذریعے. اس لیے انبیاء کے لیے بھی موت ہے, انہوں نے بھی موت کو چکھا.
ऐमे मासूमिन के लिए भी मौत है, उन्होंने भी मौत को चखा। तो अज़ीज़ान गिरामी, मौत चख के जिस तरह माशाल्लाह किसी प्याले में कोई चीज़ हो, चखने वाला उसको चीज़ चखता है, पीता है, वो ख़त्म कर डालता है। मगर मसला ये है, जो चीज़ चखी जाती है उसकी कुछ ना कुछ मज़ा होता है, उसका मज़ा होता है, उसकी लज्जत होती है। मसला आपके सामने गिलास में संतरे का रस है या आम का जूस है, तो बहरहाल कुछ मीठा है, कुछ खट्टा है, मगर अज़ीज़ान गिरामी जब भी पिया जाता है तब पता चलता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खट्टी हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो मीठी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कड़वी हैं। बहरहाल जो पीने वाला ही बताएगा। लिहाजा इसी तरह जब मौत को चखना है, मौत भी मीठी भी हो सकती है, मौत कड़वी भी हो सकती है, मौत रंजावर भी हो सकती है, मौत कमाल देने वाले भी हो सकती है, और मौत में खटास भी हो सकती है। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद। मगर जो चीज़ आप चखते हैं ना, जो आप झीलते हैं, ये किसी चीज़ का निचोड़ होता है। मसलन गिलास में संतरे का निचोड़ है, वो पी लिया जाएगा, या आम का निचोड़ है, उसको कहा जाता है चखना है। तो मौत किस मेवे का निचोड़ है, मौत किस दरख्त का मेवा है, देखना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये है कि मौत कोई ऐसा मेवा है जिसका उस दरख्त से ताल्लुक है जिस दरख्त को हयात कहा जाता है। इसीलिए मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में फरमाया, कोई उगने वाली चीज पानी से बेनियाज नहीं हो सकते, उसको पानी देते रहो दरख्त बनता जाएगा। तो अगर हयात का दरख्त बनाना है, जिंदगी का दरख्त बनाना है, जिसको जायका, जिसका मेवा आपको चखना है, अब आप देखिए अज़ीज़ान गिरामी, वो दरख्त अगर उसका मेवा मीठा होगा तो मौत मीठी होगी, अगर कड़वा होगा उसमें उसका मेवा तो मौत कड़वी होगी। ये कब पता चलेगा? जब इंसान अपनी जिंदगी पर निगाह डालेगा, मेरी जिंदगी मीठी थी या मेरी जिंदगी कड़वी थी। कैसी जिंदगी अज़ीज़ान गिरामी, अगर ऐसी जिंदगी है जो इतनी कड़वी है, कोई करीब नहीं बैठता, कोई करीब नहीं आता, कोई सलाम नहीं करता, बल्कि लोग डरते हैं इसके करीब न जाओ कहीं काट न खाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब जिंदगी इतनी कड़वी होगी तो उसकी मौत कितनी कड़वी होगी। मगर जो मोमिन होता है उसकी जिंदगी कड़वी नहीं होती है, बल्कि फरमाया मासूम ने, खुलिकना वशियतुना मिनल हलावा, और हम और हमारे शिया मिठास से पैदा किए गए हैं। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मासूम की हदीस है माशाअल्लाह कि मोमिन मिठास से पैदा किया गया है, वो कड़वेपन से मीठा पैदा नहीं किया गया। बहरहाल यहाँ पर मुझे माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ इस हदीस पर ज़्यादा अमल होता है। यहाँ भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान में ज़्यादा अमल होता है। क्यों? इसमें दूसरी लफ्ज़ जो है ना, इमाम ने फरमाया फनुहिब्बुल हलवा, हम हलवे को पसंद करते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, है ना भाई। मासूम फरमाते हैं मोमिन उसकी बुनियाद मिठास है, हमारी बुनियाद मिठास है, लिहाजा हम हलवे को पसंद करते हैं। लिहाजा हमने कहा हलवा इतना सुन्नत है, हर खाने के बाद, अरे कुछ नहीं मिले गुड़ तो खिलाओ, है ना भाई, इतनी मिठास है। तो हमने ये मुराद लिया, यही मुराद है कि बस मीठा तलाश करो खाने के बाद, नहीं है ये हकीकत। बहरहाल ये भी है, असल में मतलब ये है कि मौला फरमाते हैं कि मोमिन मीठा होता है, किसी को बात से मिठास पहुंचाता है, किसी को उठने से मिठास पहुंचाता है। यानी मोमिन का बैठना भी मीठा, मोमिन का उठना भी बैठा, मोमिन का बोलना भी मीठा होता है। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाल।
میں سمجھ گیا شاید آپ ناراض ہو گئے کہ مٹھاس کی انہوں نے جو ہے زردے کی مخالفت کی. نہیں، زردہ کھاتے رہیے بھائی، لیکن زردہ کھانے کے بعد خود میٹھا بن جائیے. اس لیے اگر زندگی میٹھی ہوگی، توجہ فرمائیے، تو اس وقت موت میٹھی ہوگی. چکھ لیجئے، پھر اسے ظاہر گرامی پیتے ہی رہیے، کوئی پریشانی نہیں. مگر کیسے پتا چلے گا زندگی میٹھی ہے؟ کیسے پتا چلے گا موت کا مزہ لذیذ ہے، میٹھا ہے؟ تو عزیزان گرامی، یقیناً کون سا پانی دینا ہے زندگی کے درخت کو تاکہ یہ اتنا میٹھا بن جائے، اس کے عزیزان گرامی اس کا میوہ بھی اتنا میٹھا ہو کہ انسان موت کو گلے لگانے کے لیے آمادہ ہو. ہے نا؟ کہا ہے بس ہمارا سلام اس شہزادے پر جس نے موت کی مٹھاس کو بتایا. ہے نا بھائی؟ ماشاءاللہ کربلائی ہیں آپ، ذکر ہے کربلائی کا، نیاز احمد کربلائی کا ذکر ہے نا. تو جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے جناب شہزادہ قاسم آ گئے اور عرض کیا مولا کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں؟ فرمایا کیف الموت عندک، تمہارے سامنے موت کا مزہ کیسا ہے، موت کیسی ہے؟ تو جناب شہزادے نے فرمایا احلو من العسل، شہد سے زیادہ شیرین. ہے نا بھائی؟ آپ سنتے ہیں کہ نہیں؟ شہد سے زیادہ شیرین موت ہے. مگر آئیے دس بس تک گزارش کی جائے جناب قاسم سے، حضور یہ بتائیے، وہ بتا سکتا ہے جس نے چکھ لیا ہو؟ ابھی تو آپ نے موت کو چکھا بھی نہیں. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ بس یہ میں مرحلے کو عرض کرنا ہے. بھائی دیکھیے گلاس میں کچھ ہے، کوئی کہے گا اس کا مزہ بتائیے، کوئی کہے گا میٹھا، کوئی کہے کچھ، کو بتائے گا کون؟ بتائے گا وہی جس نے پیا ہو. جس نے پیا ہی نہیں وہ کیا بتائے گا مزہ کیسا ہے؟ بتا سکتا ہے؟ نہیں. تو جناب قاسم علیہ السلام نے فرمایا الموت احلی من العسل، موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. تو عرض کیا جائے حضور آپ نے کیسے معلوم کر لیا؟ ابھی تو آپ نے چکھا نہیں. آواز دی کہ سنیے، یہ نہیں دیکھنا ہے موت کیسی ہے، یہ دیکھنا ہے زندگی کیسی ہے. اگر زندگی امامت سے وابستہ ہے تو موت میٹھی ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یقیناً اگر امامت کے قدموں سے وابستہ ہو کر زندگی ہو، اب یہ نہیں دیکھنا ہے موت کیسی ہے، یہ دیکھیں حیات کیسی ہے. اور عزیزان گرامی اسی لیے ارشاد پیغمبر ہے من موت ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے مگر امام زمانہ کی معرفت نہ رکھتا ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. سب سے زیادہ کڑوی موت اس کی ہے جس کو معرفت امام نہ ہو. سب سے میٹھی موت اس کی ہے جو امام کو پہچانتا ہو. ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. معرفت امامت ہی حیات ہے، امام کا پہچاننا ہی حیات ہے. اس لیے قرآن مجید آواز دیتا ہے وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا تم نے اس مردے کو نہیں دیکھا جس کو ہم نے زندگی دی؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اس کے لیے ہم نے نور قرار دیا، اسی نور کے سائے میں وہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے. تو تفسیر میں ہے یہ زندگی کیا ہے؟ ارے ابھی تو ہم الحمدللہ زندہ ہیں. تو ایسے زانے گرامی معصوم نے فرمایا مردہ وہ ہے جس کو امام کی معرفت نہ ہو، اور جس کو امام کی معرفت مل جائے اسی کو حیات مل جاتی. ایک صلوات بھیجیں بر محمد. اسی لیے عرض کرتا ہوں بار علماء بیٹھے ہیں، جسارت ہے مگر بچوں کے لیے چند باتیں عرض کرنا ہے، اور جو مرحوم ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ زندہ ہیں. تو عزیزان گرامی امامت کی معرفت حیات ہے، حیات دیتی ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، ماشاءاللہ آپ مانتے ہیں
وہ لوگ جو امامت کے قائل نہیں ہیں بظاہر، وہ بھی مانتے ہیں کہ معرفت امامت میں حیات ہے۔ عجیب جملہ میں نے کہا، متوجہ رہیے گا، یعنی جو امامت کے قائل بظاہر نہیں ہیں، ان کے ہاں امامت نہیں ہے، متوجہ رہیے، مگر یقینی طور پر، عملی طور پر، اعتقادی طور پر وہ بھی امامت کے قائل ہیں۔ ارے مسلمانوں کو چھوڑ دیے، غیر مسلم کو دیکھیے، امامت کیا ہے، توجہ فرمائیے۔ چنانچہ الحمدللہ آپ تو انتظار میں ہیں ہی ہیں، امام زمانہ کا آپ انتظار کر رہے ہیں، صلوات بھیجے مگر یہ نہ سمجھے صرف آپ انتظار کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو امام کا انتظار نہ کر رہا ہو۔ ارے بے دین کو دیکھیے، متوجہ رہیے، بے دین کو دیکھیے، کہیے بے دین کو بے دین، وہ لڑنے آتا ہے، یعنی وہ بھی چاہتا ہے بے دینی ختم ہو جائے۔ ارے ظالم کو ظالم کہیے تو ظالم لڑنے آئے گا، وہ بھی چاہتا ہے کہ ظلم ختم ہو جائے، متوجہ ہے کہ نہیں؟ ارے بے ایمان کو بے ایمان کہیے، مارنے آئے گا، میں بے ایمان ہوں، وہ بھی چاہتا ہے کہ بے ایمانی ختم ہو جائے، مگر کرے گا کون؟ ظلم ختم کرے گا کون؟ بے دینی ختم کرے گا کون؟ تو عزیزان گرامی یہی عقیدہ ہے نا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف، ایک صلوات بھیجے پر محمد۔ کیا عرض کروں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، عقیدہ امامت یہ ہے، عقیدہ مہدویت یہ ہے کہ آخر میں امام تشریف لائیں گے، اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح ظلم و جور سے بری ہوگی۔ یعنی عقیدہ مہدویت یہ ہے کہ عدل آئے گا، عدل کی حکومت ہوگی۔ تو ہندو سے پوچھے اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں آخر میں ایک ذات آئے گی جو ہر برائی کو مٹائے گی، عدل کی حکومت قائم کرے گی۔ ارے عیسائی بھی کہتے ہیں، توجہ فرمائیے، عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں آنے والا آئے گا۔ یہ تو نام الگ الگ ہیں، اس لیے زبان الگ الگ ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ دیکھیے آپ کو پیاس لگ گئی، آپ کیا کہیں گے؟ پانی۔ اچھا اگر انگریزی زبان والا ہے، اس کو پیاس لگ گئی، وہ کیا کہے گا؟ پانی کہے گا، وہ کہے گا واٹر، متوجہ ہے کہ نہیں؟ اور اگر فارسی والا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ آب۔ مگر کیا حقیقت بدلے گی؟ کیا حقیقت بدلے گی؟ جو گلاس میں پانی ہے کیا بدلے گا؟ کوئی واٹر کہتا ہے تو وہی پانی، کوئی آب کہتا ہے تو وہی پانی، کوئی پانی کہتا ہے وہی پانی۔ اس لیے جو عدل کا مجسمہ، عدل کا جاری کرنے والا ہے وہ ایک ہی ہے۔ کوئی اس کو رہنما کہتا ہے، کوئی اس کو ہدایت کرنے والا کہتا ہے، کوئی اس کو حکومت قائم کرنے والا کہتا ہے، تفصیل میں نہیں جانا، ہر ایک انتظار کر رہا ہے، آئے گا آئے گا، دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا۔ اب شیعوں کا عقیدہ ہے کہ آ چکے ہیں، پردہ غیب میں ہیں، یہی ہے نا بھائی؟ شیعوں کا عقیدہ ہے پردہ غیب میں ہے۔ اچھا عالم اسلام سے پوچھئے، سنیوں سے پوچھے، وہ بھی کہیں گے ارے آنے والا آئے گا۔ کون آئے گا بھائی؟ امام مہدی آئے گا۔ کیا کرے گا؟ ارے ظلم و جور کو ختم کرے گا، عدل انصاف سے دنیا کو بھر دے گا۔ اور میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، عالم اسلام سے پریشان کیوں ہو؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی پریشانی ہے، اتنا ستم ہے، آؤ کسی ایک کو بنا لیا جائے۔ ارے کسی ایک کو بنا لیا جائے تاکہ عدل کی حکومت قائم ہو جائے۔ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں بنا سکتے، ہم نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا پھر؟ کہا خدا بنا کے بھیجے گا۔ ارے جب آخری کو نہیں بنا سکتے پہلے کو کیسے بنا؟ ایک صلوات بھیجے پر محمد وآلہ۔ مل جل کے بلند آواز صلوات بھیجے پر محمد۔ تو انتظار کا ہے کہ عزیزان گرامی، آواز دی ہم بنا نہیں سکتے بلکہ اللہ بنا کے بھیجے گا۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ امام بنانے کا حق کسی کو نہیں ہے،
ارے امام نہیں بنا سکتا. متوجہ ہیں؟ جب جناب ابراہیم کو امامت مل گئی، آواز آئی انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. ایک صلوات بھیجئے بر محمد. جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، من ذریتی، پروردگار امامت کو میری ذریت میں رکھ، میری ذریت کو دے دے امامت. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ابراہیم آپ خلیل اللہ ہیں، آپ کو مل گئی، اب جی چاہے جس کو دے دو اس کو دے دو. آواز دی میں امام ہو کے کسی کو امام نہیں بنا سکتا. ارے جب امام نہیں بنا سکتا، امت کو کہاں سے حق حاصل ہوا؟ ایک صلوات بھیجیں بر محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، معرفت امامت، توجہ فرمائیے، حیات عطا کرتی ہے، زندگی عطا کرتی ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہی راز ہے. توجہ فرمائیے. میں نے عرض کیا نا، جو امامت کو نہیں مانتے وہ بھی حیات لیتے ہیں امامت سے. بہت توجہ چاہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، یہ جسارت ہے میری. سنیے، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، کوئی ہو، جب جرمنی کو زوال آ گیا، جب جرمنی ڈوبنے لگا، اقتصادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، توجہ فرمائیے گا، اقتصادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، ہر طرف سے جب جرمنی پر زوال آ گیا، تو اب جرمنی میں ان کا ایک سائنسدان تھا جس کا نام تھا نتشے. وہ اٹھ گیا، میری قوم والے تم کیوں مر رہے ہو؟ حیات لے لو، حیات لے لو. کیوں؟ حیات یہ نہیں ہے کہ بہترین لباس، حیات یہ نہیں کہ بہترین بلڈنگیں. اگر یہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حیات ہوتی، اگر اسی کو زندگی کہتے، جو بہترین لباس پہنتے ہیں وہ زندگی والے، جو چلتے ہیں زندگی والے، تو قرآن حبیب سے نہ کہتا انک لا تسمع الموتى، میرے حبیب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے رحمت للعالمین سے، اے میرے حبیب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. مسلمانوں کے ایک طبقے نے اسی آیت کو بنیاد بنایا اور آواز دی، کیوں جاتے ہو قبرستان میں اور کہتے ہو اسما افہم اسما افہم؟ جب رسول نہیں سنا سکتے تو غلام رسول کیا سنا پائے گا؟ لہذا مارے گئے، مٹی میں ملے گئے. اب کیوں کہتے ہیں اسما افہم اسما افہم؟ کیوں؟ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، حضور یہ بتائیے، جو نبی آیات کی تلاوت کرتے تھے تو کیا قبرستان میں کرتے تھے؟ کیا عزیزان گرامی ہمارے پیغمبر قبرستان میں جا کے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ؟ نہیں. انہی کے سامنے جن کو اپنی حیات پر ناز تھا، جن کو اپنی زندگی پر ناز تھا، توجہ کریں میرے نوجوان، جن کو اتنا ناز تھا، اپنی آنکھوں پر اپنے کو دیدہ ور کہتے تھے، اپنے بازوؤں کا اتنا ناز تھا کہ اپنے کو طاقتور کہتے تھے، زبانوں پر اتنا ناز تھا، دنیا کو عجم اپنے کو سخنور کہتے تھے. اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، اور سائنس کتنا آگے تھی ان کے ہاں، اب موقع نہیں ہے عرض کرنے کا. اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، بہترین لباس پہنتے ہیں، بہترین تجارت کرتے ہیں، مگر قرآن نے کہا میرے حبیب یہ سب مردے ہیں، ان کے پاس حیات نہیں ہے. تو یہ زندگی نہیں ہے جس کو آپ زندگی سمجھتے ہیں. پھر عرض کر رہا ہوں، جرمنی مر رہا تھا، کیا لوگ مر رہے تھے؟ نہیں. پھر حیات کیا ہے؟ اسی کو علامہ اقبال نے آواز دی. کیسی موت آتی ہے قوم کو، اور موت کب آتی ہے؟ کب مر جاتے ہیں لوگ، سماج کب مر جاتا ہے، سوسائٹی کب مر جاتی ہے. آواز دی علامہ اقبال نے، قوموں کی حیات ان کے تخیل پر ہے موقوف. اگر یہ دیکھنا ہے قوم زندہ ہے کہ نہیں، یہ دیکھو ان کی فکر زندہ ہے کہ نہیں.
صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. توجہ فرمائیے. اگر دیکھنا ہے قوم زندہ ہے کہ نہیں، یہ نہ دیکھو لباس کیسے پہنتے ہیں. دیکھنا ہے جوان زندہ ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھو کماتا کتنا ہے، کیسا کرتا کیسا، یہ دیکھو اس کی فکر زندہ ہے کہ نہیں. قوموں کی حیات ان کے تخیل پر ہے موقوف. ہر قوم تب تک زندہ ہے جب تک ان کی فکر زندہ ہوگی. اگر فکر مر جائے، یہ ادب، توجہ فرمائیں، یہ ذوق ادب سکھاتا ہے مرغے چمن کو. اگر فکر کا ذوق ہے، فکر سے تعلق ہے، سمجھے بلبل بن جاتا ہے. ارے بلبل بن جاتا ہے، کہے گا. بس توجہ سنیے. تو اس جرمنی نے کیا کیا، کیسے زندہ کیا اپنی قوم کو؟ کیا فیکٹری دے کے، کیا مال دے کے؟ نہیں. سنیے، وہ جب اٹھا مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی، اس مجذوب فرنگی نے، اس انگریز نے، اس نتشے نے کیسے دیا اپنی قوم کو حیات؟ توجہ فرمائیے. مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تخیل سے زندہ کیا وطن کو. ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل. بلند آواز صلوات بھیجیے. بھی میں نے پڑھا کیا ہے، توجہ فرمائیں. یعنی اس نے اپنی قوم کو امامت اور مہدویت کا تصور دیا، تخیل دیا. کیا کیا اس نے؟ جو بھی میں کہہ رہا تھا. وہ کھڑا ہو گیا، قوم کو خطاب کیا، کہا اے میرے قوم والیو، کیوں مر رہے ہو؟ تمہیں کیوں موت آ رہی ہے؟ سنو، جو اس دنیا میں آ کر عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا وہ ہم ہی میں سے ہوگا، وہ ہم ہی میں سے ہوگا. میں یہ بھی عرض کر رہا تھا، وہ بھی امامت کو مانتے ہیں، بظاہر نہیں مانتے. توجہ فرمائیے، بس ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے. تو اس نے، نتشے نے اپنی قوم کو مہدی کا تصور دیا، مہدی کی معرفت دی، تو وہ زندہ ہو گئے. اب بتائیے، نتشے نے نقلی مہدی بنا کر قوم کو زندہ کیا. اب جس کے پاس اصلی مہدی ہو، صلوات بھیجیے بر محمد. مل جل کے بولا دعویٰ سے درود بھیجیے بر محمد. متوجہ رہیے. تو جس کے پاس اصلی مہدی ہو، اس کی بر فکر کتنی بلند ہونی چاہیے، اس کے پاس کتنی بڑی حیات ہونی چاہیے. کیا اس قوم کو موت آ سکتی ہے؟ کیا اس قوم کو کوئی فنا کر سکتا ہے؟ مگر معرفت امام. تو غیروں نے معرفت امام کے ذریعے اپنی قوم کو زندہ کیا ہے. کیوں؟ معرفت امامت ہی حیات ہے. صلوات بھیجیے بر محمد. عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے جس کے پاس جتنی زیادہ معرفت امام کی ہوگی اتنی ہی اس کے پاس حیات ہوگی، اور اس کے لیے موت بہت میٹھی ہوگی. وہی کہے گا مرنے کے وقت کاش میں 1000 مرتبہ مرتا اور اپنے امام کی زیارت کرتا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد عزیزان گرامی. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر ہم حیات لینا چاہتے ہیں، اگر ہم زندگی لینا چاہتے ہیں اس زمانے غیبت میں، جب ہمارے امام پردے غیب میں ہیں، جب ہمارے امام ہم سے بظاہر پردے میں ہیں، تو کیسے زندگی حاصل کیجیے گا؟ اسی لیے عزیزان گرامی زندگی نہیں بلکہ عزیزان گرامی پیغمبر نے فرمایا افضل الاعمال انتظار الفرج. بہترین عمل ہے ان کا انتظار کرنا. ان کا انتظار، کس کا انتظار؟ امامت کا انتظار. اللہ اکبر، معمولی نہیں عزیزان گرامی یہ انتظار جو آپ انتظار کر رہے ہیں. اچھا، جو اب انتظار کر رہا ہے
معرفت امامت حاصل کر کے میرے امام آئیں گے اور انتظار میرے امام آئیں گے، اس کا مقام معلوم ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر، سرور کائنات منبر پر آ گئے، صلوات بھیجے بر محمد وال، پیغمبر منبر پر ہیں اور فرمایا یا لیتنی لقیت اخوانی، اے کاش میں اپنے بھائیوں کی زیارت کرتا، میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، تمنا ہے، آرزو ہے، شوق ہے، اشتیاق ہے، عشق ہے، میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سید الانبیاء۔ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تا صاحب موجود ہیں، سب نے کہا حضور کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ ارے جنگ بدر میں ہم نے خون بہایا، ارے جنگ احد میں ہم رہے، جنگ خندق میں ہم رہے، جنگ خیبر میں، ہر جگہ ہم آپ کے ساتھ رہے، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا انکم اصحابی، تم سب میرے اصحاب ہو۔ ارے بھائی کون ہے؟ ہم بھائی نہیں، یا اصحاب کا تم اصحاب ہو۔ ہاں فرمایا پھر حضور بتائیے اب تب آپ کے بھائی کون ہیں؟ فرمایا قومی یجیئون من بعدی، وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا امام پردے غیب میں ہوگا اور وہ بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد، بغیر دیکھے۔ اور ان کا ایمان کتنا وزنی ہوگا، کتنا وزندار ہے آپ کا ایمان، کیونکہ ایمانی کے ساتھ حیات ہے، ورنہ وہ تو چوپایوں کی حیات ہے اگر ایمان نہیں ہے نا بھائی؟ ایک زندگی ہے کھانا پینا چلنا پھرنا، ہے نا ایک زندگی؟ یہ تو چوپائی کے پاس بھی ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا چوپائی کے پاس ہے کہ نہیں؟ اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے یہ کافرین جو ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں مگر ایمان نہیں رکھتے، اولئک کالانعام، یہ سب چوپائے ہیں۔ جس کے پاس ایمان نہیں وہ چوپایا ہے، زندگی چوپایوں کی زندگی، مگر اصلی زندگی ایمان کی۔ تو ایمان کا وزن زمانے غیبت میں کس اللہ اکبر کس مقام پر ہے؟ حضور نے فرمایا بولو، اصحاب سے پوچھا بولو سب سے یعنی ایمان کس کا سب سے زیادہ تعجب خیز ہے، یعنی کس کے ایمان کے بارے میں تعجب کیا جائے اس کا ایمان کامل ہے؟ کہا حضور ملائکہ۔ متوجہ کہ نہیں؟ کہا ان کا کیا کمال ہے ایمان کا، وہ تو بزم قدس میں رہتے ہیں۔ کہا حضور تب تو انبیاء کا ایمان بڑا کمال والا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا ان کا کیا کمال ہے، وہاں تو وہی نازل ہوتی ہے۔ تب اصحاب بولے حضور تب تو ہمارا ایمان ہم سے زیادہ مکمل قابل تعجب۔ کہا تمہارا کیا کمال ہے، تم مجھ کو دیکھ کے ایمان لائے۔ ایک صلوات پر محمد۔ نہیں آپ بھی جیتی جاگتی صلوات بھیجیے تو ہم کچھ پڑھیں گے، مردہ ہے ہم تو حیات دینے بیٹھے ہیں، آپ کچھ مردہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی امامت کا ذکر جہاں ہوگا وہاں حیات ملتی ہے، مردگی نہیں ملتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ صاحب نے کہا ہمارا کار کمال کیا ہے، تم تو مجھ کو دیکھ کے ایمان لائے۔ کہا حضور پھر دیکھیے یہ ایسی روایت ہے جس کو علماء اہل سنت بھی نقل کرتے ہیں، ہم بھی الحمدللہ روایت مکمل ہے۔ کہا پھر کہا ان لوگوں کا ایمان مکمل اور قابل تعجب ہے جو اس وقت ایمان لائیں گے جب میں بھی سامنے نہیں ہوں گا اور ان کے امام بھی سامنے نہیں ہوں گے۔
بغیر دیکھے بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ تو عزیزان گرامی اب اندازہ یہ ہوتا ہے زمانے پیغمبر میں جن کا ایمان تھا یقیناً قابل قدر ہیں، مگر زمانے غیبت میں جو مومن حیات حاصل کرے گا اس کی حیات اتنی مضبوط ہوگی کہ خود ہی زندہ نہیں ہوگا، دوسروں کو بھی زندگی عطا کرے گا۔ صرف اپنی زندگی نہیں دوسروں کو بھی زندگی عطا کرے گا۔ صلوات بھیجئے بر محمد۔ تو ماشاءاللہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ انتظار میں ہیں، آپ نے حیات حاصل کی، مگر انتظار میں کچھ ذمہ داری بھی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے عزیزان گرامی؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جو زیارت آل یاسین میں آپ فرماتے ہیں یا زیارت جامعہ میں آپ آواز دیتے ہیں امام زمانہ کو، نصرتی لکم معدہ، اے میرے مولا میں نصرت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں اب آپ بتائیے جب آپ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں تو اٹھ کے مدد کیجئے، جائیے مدد کیجئے۔ کیسے مدد کیجئے گا؟ کس طرح مدد کیجئے گا؟ کس طرح امام زمانہ کے سپاہی ہو جائیے گا؟ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل الحمدللہ۔ کیسے آپ کو حیات ملے گی؟ حیات اس کے پاس ہے جس کے پاس معرفت امامت ہو۔ تو عزیزان گرامی کیسے مدد کیجئے گا؟ کس طرح مدد کیجئے گا؟ بس متوجہ رہیے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں معرفت امامت ہی حیات ہے۔ تو عزیزو اس کو امام صادق نے بیان فرمایا۔ جب امام صادق علیہ السلام کربلا میں تشریف فرما ہوئے زیارت امام حسین کی، اس کے بعد آ کے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا لا اخرج نفسی من شہداء الطفوف، میں شہدائے کربلا سے اپنے کو الگ نہیں سمجھتا ہوں۔ جہاں شہدائے کربلا ہیں وہیں میں اپنے کو سمجھتا ہوں، وہیں میں بھی ہوں، انہی کے ساتھ ہوں۔ ولا اعد الثوابی اقل منہم، میں ان سے اپنے ثواب کو کم نہیں سمجھتا، جو ان کا ثواب ہے وہی میرا ثواب ہے، میں انہی کے ساتھ ہوں، ان کے بغل میں ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیسے؟ انہوں نے شہادت کا مقام حاصل کیا، وہ اس منزل تک پہنچے، انہوں نے کیسی کیسی مصیبتیں، پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی، انہوں نے قربانی دی۔ مولا آپ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، فرماتے ہیں کہ لأن نیتی النصرہ، اس لیے کہ میری نیت ہے کاش میں ہوتا مدد کرتا، کاش میں ہوتا مدد کرتا۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ تھا نہیں وہاں، تھا نہیں وہاں، مگر میری نیت ہے اگر میں ہوتا اس وقت ہوتا، ان کے ساتھ ہوتا، ان کی مدد کرتا۔ توجہ فرمائیے، اس کے بعد فرمایا صرف میں ہی نہیں بلکہ جو بھی مومن یہ نیت رکھتا ہو کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، میں عدد کی مدد کرتا، تو وہ کربلا کے شہیدوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے آپ زیارت وارثہ میں کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ تو اگر کربلا میں نہیں تھے، آپ کی نیت ہے تو آپ سب کربلائی بنیں گے۔ ارے صرف نیاز احمد کربلائی نہیں، آپ بھی کربلائی بن سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد عزیزان گرامی، آپ کربلائی بن سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، بچوں کے لیے خاص طور یاد کر رہا ہوں، بہرحال یہ میری ذمہ داری ہے اور مرحوم کے لیے اس سے بہتر احسان ثواب میری نظر میں کچھ نہیں ہے۔ کیسے ہم کربلائی ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم کربلائی ہیں؟ کیا نیت ہونی چاہیے؟ چنانچہ علماء اعلام نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک شخص آ گیا علماء کی بارگاہ میں، اس کا امامہ گر گیا۔ جب اس کا امامہ گر گیا تو اس کے سر پر زخم تھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ زخم کیسا؟ کہا یہ جنگ صفین کا زخم ہے۔ ہاں، جنگ صفین کا زخم؟
اس وقت جنگ صفین کو 600 برس ہو چکے تھے یا 700 برس. کہا کیا آپ جنگ صفین سے لے کے آج تک زندہ ہیں؟ متوجہ ہیں؟ کیا زندہ ہیں؟ کہا نہیں بھائی میں آج ہی کا ہوں. کہا جب آپ آج زمانے کے ہیں 600 برس پہلے جنگ صفین ہوئی تو آج کیسا زخم ہے یہ جنگ صفین کا؟ آپ کیسے کہتے ہیں یہ جنگ صفین کا زخم ہے؟ کہا یہ ایک داستان ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا میں سفر پر چلا, مجھے دشمن علی مل گیا جو میرے ساتھ چلنے لگا. اس کے بعد اس نے کہا کاش میں جنگ صفین میں ہوتا تو علی کے مقابلے پر آتا. تو میں نے کہا کاش میں جنگ صفین میں ہوتا تو دشمن علی کے مقابلے پر آتا. تو اس نے کہا دیکھ کیا رہے ہو, اترو میدان میں, اترو میدان, توجہ فرمائیے گا, اترو میدان میں. تو اس نے بھی تلوار نکالی, میں نے بھی تلوار نکالی. وہ دشمن علی کی مدد کرنے لگا, میں علی کے نام پر مدد کرنے لگا, لیکن اس نے ایسی تلوار چلائی میرے سر پر زخم آ گیا, میں گر گیا, بے ہوش ہو گیا. جب میں بے ہوش ہو گیا مجھے کوئی ہوش نہیں, وہ میرا سامان بھی لے کے چلا گیا. بس مجھے یہ پتا ہے اس کے بعد میں نے دیکھا ایک نورانی مقدس ذات میرے سامنے ہے جس نے اپنے دست مبارک کو میرے سر پر رکھا, آواز دی اڑ جا, اڑ جا, تو صحیح و سالم ہے, اڑ جا, تو صحیح و سالم ہے. تو میں نے کہا حضور آپ کون؟ کہا کیا تم نے نہیں پہچانا مجھے؟ میں تمہارے وقت کا امام زمانہ ہوں. ایک صلوات بھیجیے برما. کہا تم رک جاؤ, مجھے آنے دو, مجھے آنے دو. فرماتے ہیں کہ وہ چلے گئے اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس دشمن علی کا سر نجس لے کر آئے. کہا دیکھو میں نے تمہارے دشمن کو قتل کیا. متوجہ رہیے, بھی مجھے کچھ عرض کرنا ہے عزیزان گرامی. اور اس کے بعد میں نے پھر پوچھا حضور آپ کون, آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ سورہ حج میں ہے لَيَنْصُرَنَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے جو خدا کی مدد کرتا ہے. لہذا جو ہماری مدد کرتے ہیں ہم ان کی مدد کو آتے ہیں, جو ہماری مدد کرتے ہیں ہم ان کی مدد کو آتے ہیں. ہم تمہارے مدد کو آگے جاؤ. آج کے بعد اگر کوئی پوچھے یہ زخم کیسا, کہنا یہ جنگ صفین کا زخم ہے. نہیں توجہ فرمایا آپ نے, 600 برس کے بعد زخم لگا, مگر امام زمانہ فرماتے ہیں کہنا کہ یہ کب کا زخم ہے؟ 600 برس پہلے جنگ صفین کا زخم ہے. اس لیے سمجھ لینا تم وہاں موجود تھے. بس عزیزو یہی میرا موضوع ہے. چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں تو ایک صلوات بھیجیے بر محمد. مل جل کے بلند آواز صلوات بھیجیے بر محمد. لہذا اگر آپ آج امام کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ سپاہی بننا چاہتے ہیں اپنی حیات کا ثبوت دیجئے, اپنی زندگی کا ثبوت دیجئے. میں نے ابھی عرض کیا زندگی بہترین لباس نہیں, بہترین کمائی نہیں, بلڈنگیں نہیں, گاڑیاں نہیں, حیات جہاں فکر ہو. کون سی فکر عزیزان گرامی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جنگ میں نہیں ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ گھر بیٹھے ہیں؟ نہیں, جنگ چل رہی ہے, جنگ چل رہی ہے. جنگ صفین بھی ہے, تمام جنگیں اس وقت جمع ہو چکی ہے. متوجہ رہیے گا عزیزان گرامی. آپ سمجھے یا نہ سمجھے, علامہ اقبال سمجھ گئے, علامہ اقبال سمجھ گئے. آواز دی علامہ اقبال نے, دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش. آج جنگ چل رہی ہے, ایک طرف روح ہے, ایک طرف بدن ہے, ایک طرف رحمان ہے, ایک طرف شیطان ہے, ایک طرف ولایت ہے, ایک طرف طاغوت ہے, ایک طرف ظلمت ہے, ایک طرف نور ہے. جنگ چل رہی ہے, جنگ چل رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں میں جنگ میں نہیں ہوں؟ اب یہ دیکھنا ہے آپ کدھر جا رہے ہیں, طاغوت کی طرف یا اس نور ولایت کی طرف؟ عزیزان گرامی, اس نور ولایت کی طرف. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ جنگ جب چل رہی ہے تو دنیا کا اصول کیا تھا اور آپ کا اصول کیا؟
فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے، تہذیب نے اپنے درندوں کو ابھارا، تہذیب کے نام پر، کلچر کے نام پر، آزادی کے نام پر۔ آج دیکھیے کتنے لوگوں کو درندگی کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ فلسطین کو دیکھیے، ان بچوں کو دیکھیے، ان بیواؤں کو دیکھیے، اب سو رہے ہیں۔ جگ جائیے، جگ جائیے عزیزان گرامی، ہوش میں آ جائیے۔ تہذیب نے اپنے درندوں کو ابھارا، مگر جگ میں کیا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ اور آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں اس جنگ میں، یہ جنگ طاغوت اور ولایت کے درمیان ہے، جو رحمان اور شیطان کے درمیان ہے، اس میں اسلحے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ہے پامردی مومن پر بھروسہ، اللہ مومن کی استقامت چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ استقامت دیکھ رہا ہے، مومن کی استقامت دیکھ رہا ہے۔ یہ کتنی استقامت کرے گا؟ ایک مصیبت، ایک حملہ، ایک سنکشن، دوسری سنکشن، تیسری سنکشن، مگر اللہ دیکھ رہا ہے ولایت میں کتنی استقامت ہے۔ مگر اس کے مقابلے پر ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد۔ عزیزان گرامی، میں اس سے نیچے نہیں آ سکتا۔ الحمدللہ وہ تو فضائل آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ خیبر کا اکھاڑنا بھی آپ کی ذمہ داری، خندق میں عمر ابن عبدود کو پچھاڑنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، مگر کہے سے پچھاڑیے گا؟ کہے سے یورپ کی مشینوں سے پچھاڑیے گا؟ میزائلوں سے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ تو اسلحے ہیں مگر ابلیس کے، ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ارے چاہے وہ ابلیس ہو، وہ شیطان ہو جو شیطانی ابلیسی، چاہے آج کا شیطان بزرگ امریکہ ہو۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل۔ ٹھیک ہے، جب جمع ہو جاؤ، سب ایک طرف ہو جاؤ، مگر ولایت کی استقامت متوجہ رہیے۔ ولایت کی استقامت کتنی؟ ویسے ہی بہرحال ایک طرف شیطان کی پکار ہے، ایک طرف ولایت کی پکار ہے نا؟ ارے عزیزان گرامی، یہ تو جنگ ہے، چنانچہ اسی طرح جس طرح جنگ احد، تو جنگ احد میں جب مسلمانوں نے ذرا سی غلطی کی، آج تو بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی مسلمانوں سے، اس وقت جب ذرا سی غلطی ہوئی اور کافروں نے یلغار کیا اور پیغمبر گر گئے، دندان مبارک شہید ہوا، شیطان نے آواز دی قد قتل محمد، محمد مر گئے، اب کیا کر رہے ہو؟ ارے محمد تو مر گئے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو کچھ لوگوں نے شیطان کی آواز پر لبیک کہا، دوڑے دوڑے، مگر ولایت استقامت میں ہے، ولایت استقامت میں ہے، اور ولایت کھڑی ہے، ایسی کھڑی ہے کہ رسالت کو ہاتھوں پر اٹھایا، آواز دی ولایت کی ذمہ داری قرآن کو بچانا، ولایت کی ذمہ داری رسول کو بچانا، ولایت کی ذمہ داری ایمان کو بچانا، ولایت کی ذمہ داری مسلمانوں کو بچایا، اور آواز دی کہاں بھاگ رہے ہو؟ ہاذا محمد، ہاذا محمد، ارے محمد زندہ ہیں، ارے کہاں بھاگ رہے ہو؟ محمد زندہ ہے، مت بھاگو، آ جاؤ، مگر بھاگنے والے بھاگے، ادھر سے اللہ نے آواز دی جبریل ہمیں استقامت پر نظر ہے، ہمیں استقامت پر نظر ہے، دوڑ کے جاؤ، اب ولایت کے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے، ذوالفقار لے کے جاؤ اور آواز دو لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، میں جاؤ اور عزیزان گرامی لے کے آئے، مگر جو شیطان کی آواز پر لبیک کہہ کر بھاگ گئے۔ ابے رسول نہیں رہے تو ہم کیا کریں، رسول نہیں رہے ہم کیا کریں، متوجہ ہے کہ نہیں؟ تو شیطان کا طریقہ ہے غلط پروپیگنڈا کرو، ولایت کا طریقہ ہے سامنے آ جاؤ۔ ارے آپ نے میڈیا
سنا، ارے مارا گیا، ارے زخم دیا گیا، ارے اس کو جو ہے چھپایا گیا، مگر نماز جمعہ پڑھ کے بتا دیا۔ نماز جمعہ کی امامت کر کے بتا دیا۔ وہ شیطان کی آواز ہے، یہ ولایت کی استقامت ہے۔ ولایت کسی سے ڈرتی نہیں، ولایت کسی سے الگ ہوتی نہیں۔ کیوں؟ یہ ولی، یہ ولایت، یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے، یہ مصیبت ہے ہمارے لیے۔ ابھی ہم ولایت کو نہیں سمجھے ہیں، ہمارے نوجوان ابھی ولایت کو نہیں سمجھے، معاف کیجئے گا۔ ہاں ہم سمجھتے ہیں بس محبت اہل بیت، بس یا علی کو تو محبت، کربلا کو ہو تو محبت۔ توجہ فرمائیے، ولایت کتنی بڑی نعمت ہے۔ عزیزان گرامی، اس شیطان سے آپ کو بچائے گا کون؟ اگر اس وقت ایک جنگ میں ہے، آپ کو بچائے گا کون؟ اس لیے شیطان بزرگ ہے۔ کیا عرض کروں، کیا عرض کروں، یہ شیطان بزرگ ہے، چھوٹا شیطان نہیں ہے، تو بچائے گا کون؟ ہاں سورہ نساء آواز دے رہا ہے، ایک صلوات بھیجئے برب۔ عزیزان گرامی، اگر واقعی میرا نوجوان اس بات کو سمجھے گا نا، میری قبر نورانی ہوگی۔ سچ عرض کرتا ہوں، میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ میری متعارف کریں یا کہیں گے بہترین خطیب ہے، واللہ صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں میری قبر نورانی ہو جائے، میری ذمہ داری پوری ہو جائے، میں چلا جاؤں، میں کشمیر کا رہنے والا۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن مجید آواز دے رہا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے، چاہے کامیابی کی، چاہے شکست کی، چاہے حملے کی، چاہے مغلوب ہونے کی، چاہے مصیبت کی، چاہے رحمت کی، چاہے نعمت کی، جب ان کے پاس خبر آتی ہے، اذاعوا بہ، فوراً پھیلاتے ہیں۔ آج یہ کہہ رہا تھا بی بی سی، آج یہ کہہ رہا تھا سوشل میڈیا، آج یہ خبر آئی، فوراً پھیلاتے ہیں، فوراً۔ کیوں؟ پروپیگنڈا۔ کیا کروں، اشارہ کتنے کروں گا بھائی، موقع نہیں میرے پاس۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ کس چیز کا اشارہ کروں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس دن تو آپ نے سنا نصر اللہ کے خلاف کتنا پروپیگنڈا۔ تو عزیزو، جب خبر آتی ہے پھیلاتے۔ ہاں بھائی، آج تو سوشل میڈیا پر یہ تھا، لو ردوہ الی الرسول، پھیلاؤ مت، بحث مت کرو، بلکہ جو خبر سنو گے اس کو پیغمبر کے پاس لاؤ پیغمبر کے پاس۔ اب پوچھو پیغمبر سے ہمیں کیا کرنا ہے، اب پوچھو رسول خدا سے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اچھا، وہ پیغمبر تو ہے ہی نہیں، پیغمبر تو پردے غیب میں ہے۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، تب لاؤ اولی الامر کے پاس۔ یہ ولی امر کہے گا کیا کرنا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا ہے حقیقت، یہ ولی امر بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا، بی بی سی نہیں بتائے گا، وائس آف امریکہ نہیں بتائے گا، سوشل میڈیا نہیں بتائے گا، یہ ولی امر بتائے گا۔ مگر ولی امر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ہم کیسے جائیں گے ولی امر کے پاس؟ اس لیے ولی امر پردے غیب میں ہے کہ نہیں؟ پردے غیب میں تو کیسے جائیے گا؟ ابھی آپ نے خبر سنی تو کیسے جائیے گا؟ مولا امام سنیے، آپ کو کوئی رابطہ ہے؟ متوجہ ہے میری طرف؟ تو اولی الامر دو طرح کا ہے، ایک ہے اصلی، ایک ہے عرضی۔ ایک صلوات بھیجیے۔ ارے مومن کے یہ ایسی صلوات کمزور اور یہ بیان کیا عرض کرنا تو ولی امر دو طرح کا، ایک اصلی ایک عرضی۔ مطلب یہ ہے آگ جلاتی ہے، ڈالیے کوئی چیز آگ میں، جلائے گی کہ نہیں؟ ہاں، کیوں جلاتی ہے؟ کیوں جلاتی ہے؟ اپنے کمال سے جلاتی ہے نا۔ لوہا جلاتا نہیں ہے، نہیں لوہا نہیں جلاتا، لیکن اگر لوہے کو آپ نے آگ میں رکھا، 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے بعد نکالا، اب ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ وہی کام کرے گا جو آگ کرتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آگ اپنے کمال سے جلاتی ہے، گرم لوہا اپنے کمال سے نہیں، آگ سے لیا۔
متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو یہ رابطہ ہے، جس کا رابطہ ہے اس میں بھی وہی کمال آتا ہے، مگر اپنا نہیں ہے بلکہ آگ سے لیا ہوا کمال۔ بس اول الامر دو طرح کا ہے، ایک اول الامر وہ ہے جو پردے غیب میں ہے، توجہ فرمائیے، اور جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں من کل امر، ہر امر لے کر، شب قدر میں ہر امر لے کر نازل ہوتے ہیں ملائکہ۔ کس کے پاس؟ غلام رسول کے پاس، علی محمد کے پاس، عبد الرزاق کے پاس ملائکہ آتے ہوں گے شب قدر؟ نہیں، جب امر لے کے آتے ہیں کوئی اولی الامر ہے پردے میں، ہے نا، یہ ہے اصلی۔ مگر دوسرا لو ردوه الى الرسول والى اولی الامر لعلمه، اللہ اکبر۔ تو دوسرا ہوتا ہے وہ علم لیتا ہے، مگر کیسے؟ اس پر ملائکہ نہیں آتے ہیں، یستنبطون، وہ استنباط کرتا ہے، وہ استنباط کرتا ہے، یعنی اصل سے کمال حاصل کرتا ہے۔ لعلمہ الذین یستنبطون، تب آپ کو وہ بتائے گا جب آپ کا امام غائب، جب آپ کا امام وقت پردہ غیب میں ہوگا، تب اس کے پاس جاؤ جس نے لعلمہ الذین یستنبطونہ، جس نے اس امام کے ساتھ رابطہ رکھا ہو، استنباط جس کے پاس ہے، جو وہاں سے کھینچ کے لاتا ہے، اسی کو ولی فقیہ کہتے ہیں، اسی کو ولی امر کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں ولی امر مسلمین جہان۔ لولا فضل اللہ ورحمتہ علیکم، یہ کیا ہے؟ یہ ولی فقیہ، یہ فضل خدا ہے، حقیقی فضل خدا پیغمبر، حقیقی فضل خدا ائمہ معصومین، حقیقی فضل خدا امام غائب علیہ السلام، حقیقی رحمت للعالمین، مگر انہوں نے اس سے رابطہ رکھا ہے، یہ بھی فضل خدا ہے، یہ بھی رحمت خدا ہے۔ لو، توجہ فرمائے، لولا، اگر یہ رحمت خدا نہ ہوگی، اگر یہ فضل خدا نہ ہوگا، اگر یہ فلی فقی نہ ہوگا، تب کیا ہوگا؟ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر یہ نہ ہوگا تو سب شیطان کے پیچھے پیچھے دوڑیں گے۔ شیطان سے بچاتا ہے ولی فقی، شیطان سے بچاتا ہے ولی عام۔ اگر یہ نہیں ہوگا شیطان کا غلبہ ہوگا، شیطان کا غلبہ ہوگا۔ یہی راز ہے، جن ملکوں کے پاس اولی الامر نہیں، وہ شیطان بزرگ کے پیچھے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ آپ دیکھیے، جن کے پاس ولی فقی نہیں، سب امریکہ پیچھے، شیعہ شیطانی بزرگ کے پیچھے، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔ مگر جن کے ہاں ولی فقی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہمیں اس کا سایہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد بس عزیزان گرامی، وقت تمام ہو رہا ہے، وقت تمام ہو رہا ہے، لہذا اس جنگ میں، جو اس وقت جنگ ہے، اس میں ثابت قدم رہیے، ثابت قدم رہیے، شیطان کی باتوں پر نہ آئیے، ہاں سنتے رہیے سب۔ تو علامت کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، بس آخری جملے بہرحال عزیزان گرامی، وقت نہیں رہا۔ چنانچہ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر مدد کرنا چاہیں تو کس کی مدد؟ تو یہ امام زمانہ کی مدد تو نہیں ہو سکتی، وہ تو پردہ غیب میں ہے، کیسے کریے گا؟ تب ان کی مدد کیجئے جو امام کی مدد کرتے ہیں، تو ان کی مدد کیجئے جو امام زمانہ کے آنے کا راستہ بنا رہے ہیں، ان کی مدد کیجئے جو امام زمانہ کے لیے ایسی ہائی وے اور رن وے بنا رہے ہیں جس پر امام زمانہ کی ہدایت کا جہاز اڑے گا۔ آئیے، وہ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ کہاں سے ہیں؟
किधर से हैं? पेशे उलमाए अहले सुन्नत से। आप शायद आपने बहरहाल आप तो ज़्यादा वाकिफ़ हैं, आपने तो ये हदीसें पढ़ी होंगी, बस 2 हदीसें मुझे पढ़ने दीजिए, ये आपके लिए बशारत है और मजलिस तमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस मजलिस का मतलब पूरा हो जाएगा। 2 रवायतें हैं, इब्न माजा में भी है और सुन्नी किताबों में भी है, हमारी किताबों में भी है। काल रसूलुल्लाह, और वो भी अबू हुरैरा रिवायत कर रहे हैं। अबू हुरैरा ने फरमाया, क्या कुछ फरमाया? हाँ, यखरुजु उनासुन मिनल मशरिक, मशरिक से कुछ लोग निकलेंगे। क्या अर्ज करूं? मशरिक से कुछ लोग निकलेंगे। क्या करेंगे भाई निकल के? हंसेंगे, खेलेंगे, अच्छा मजे उड़ाएंगे? नहीं, यखरुजु उनासुन मिनल मशरिक फयुवत्तिऊन लिल महदी ऐ सुल्तान, ये अल्फाज हैं रिवायत के। मशरिक से कुछ लोग निकलेंगे, वो इमाम ज़माना के लिए रास्ता बनाएंगे। आइए तशरीफ लाइए, ज़मीना हमवार करेंगे और उसका इंतजार करते रहेंगे। अब ये मशरिक तो बहुत बड़ा है भाई, इसमें जो है खुरासान भी है, इसमें अफगानिस्तान का हिस्सा भी है, इसमें जो है पाकिस्तान का भी हिस्सा है। अब मशरिक से कहां से निकलेंगे? क्या पूरे मशरिक से? तो दूसरी रवायत अबू हुरैरा फरमाते हैं ना, या खुरुजु मिन खुरासान, वो इधर उधर से नहीं निकलेंगे, वो मशाद से निकलेंगे। जहां इमामे हश्तुम का अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा मुक़द्दस है, एक सलावत भेजिए बर्बाद। तबसरा नहीं करूंगा, उलमा से मजालिस में तबसरा करवाइएगा, मैं सिर्फ रवायत पढ़ूंगा बस तमाम। निकलेंगे, कहां से निकलेंगे? मशहद से, खुरासान से। अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं ना खुरासान, यानी मशहद जहां इमाम रज़ा का रोज़ा है उसको खुरासान कहा जाता है। अच्छा कैसे निकलेंगे? खाली हाथ, हाथ में कुछ होगा तो क्या टैंक होगी, तलवार होगी? नहीं, रायातुन सूद, उनके हाथ में अलम होंगे, अलम हुसैनियत होगा, अलम अली अकबर होगा, अलम कासिम होगा, अलम अब्बास होगा, उनके हाथ में अलम होंगे। ये अलम लेके चलेंगे। अबू हुरैरा रावी पैगंबर फरमाते हैं जब ये चलेंगे, ला यरुद्दुहा शैउन, इनको कोई वापस नहीं करेगा। इतनी किसी में ताकत नहीं होगी जो इनको वापस करेंगे। हत्ता युनसब अला इलिया, यहां तक ये अलम बैतुल मुकद्दस पर गाड़ेंगे। एक सलावत भेजिए बरबाम। करबला वालों, ये न समझो करबला में अलम गिर गया, नहीं, अलम उठेगा। वहां यजीद ने गिराया मगर ये उठेगा और उठेगा, ये लेके चलेंगे और बैतुल मुकद्दस पर नस्ब करेंगे। इनको कोई ताकत वापस नहीं कर सकती। अमेरिका अगर सारी दुनिया को भी जमा करेगा, इनको वापस नहीं कर सकता, इसलिए कि आलमे विलायत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हम देख रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों परेशान हैं? ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये बशारत आपके लिए काफी है। बैतुल मुकद्दस पर बहरहाल अलम हुसैनियत बुलंद होगा, वो अलम जो करबला में गिराया गया। मगर ये अलम किसके हाथ में था? किसके हाथ में था? अज़ीज़ान गिरामी, हर बाप की तमन्ना होती है मुझे एक बेटा मिल जाए। मगर कोई सिफत तो होती है ना, बेटों में सिफत होती है। कोई चाहता है कि मेरा जानिशिन इस तरह का हो, कोई चाहता है मेरा जानिशिन इस तरह का हो। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा रहमत करे नियाज अहमद करबलाई साहब पर। वो तो चले गए, लेकिन उनके बाप के दिल में भी तमन्ना थी। यही तमन्ना रही होगी ना, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है।
نہیں نہیں نہیں، علی والوں کو یہ امید نہیں رہتی ہے، علی والوں کو یہ امید رہتی ہے کہ میرا بیٹا عالم ولایت لے کے چلے گا۔ یہی راز، کیوں؟ علی کو کیسی کیسی فضیلتیں تھی، مولا کے پاس کیسی کیسی فضیلتیں تھی۔ کیا مولود کعبہ ہونا فضیلت نہیں؟ کیا بدر کا سورہ ہونا فضیلت نہیں؟ کیا احد کا لافتہ ہونا فضیلت نہیں؟ کیا خندق کا کلی ایمان ہونا فضیلت نہیں؟ کیا قلمدار کا ہونا، خیبر کا کیا فضیلت نہیں؟ مگر فرماتے ہیں نہیں عقیل، مجھے ایسے بیٹے کی ضرورت ہے جو میرا جانشین ہو مگر اپنے بھائیوں کا اس طرح سہارا ہو۔ جزاکم ربکم جزاکم ربکم۔ ہاں ہاں آزادارو، یہ علم کی ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔ علی نے تمنا کی، کس کی تمنا؟ جس کا نام ہے عباس۔ علی بار بار دیکھ رہے تھے۔ میں بہرحال مرحوم کے والد صاحب سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ علی سے پوچھا گیا آپ کے پاس حسن ہے، آپ کے پاس حسین ہیں، اب عباس کی تمنا کیوں؟ فرمایا حسن اور حسین پیغمبر کے بیٹے ہیں، لہذا اے عزادار آپ کا بیٹا قربان حسن اور حسین پر، اپنے بیٹوں کو تسلی دیجئے۔ اپنے بیٹوں کو تسلی دیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں عزیزوں، کیسی تسلی؟ جیسے میدان کربلا میں یہ علمدار چلا اور مولا حسین کی خدمت میں آیا، بھائی ہے نا، بھائی کی خدمت میں آیا، مولا مجھے اجازت دیجئے۔ کہا عباس تم تو میرے لشکر کی زینت ہو۔ کہا مولا وہ لشکر کہاں؟ وہ لشکر کہاں؟ اللہ اکبر۔ کہا نہیں، ذرا کان لگا کے سنو۔ جناب عباس نے کان لگائے، آواز آئی الاتش الاتش الاتش۔ اللہ اکبر۔ عزادارو ایک مرتبہ خیمے میں آ گئے، بی بی سکینہ اپنا مشکیزہ دے دو، میں پانی لے کے آؤں گا، میں پانی لے کے آؤں۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، بس مختصر مصیبت کے دو جملے۔ عزادارو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عباس علم لے کے چلے اور جناب سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا۔ اب نہ رو، اب نہ رو، پانی ملے گا۔ اس لیے میرا چچا گیا کیونکہ یہ پانی ایسا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر پیاسے کو اللہ اکبر یہ سکون پہنچاتا ہے۔ مگر عزیزو جب عباس چلے، شانے کٹے، زمین پر آ گئے، آواز دی مولا۔ عباس اللہ اکبر گھوڑے سے گرے، حسین سرہانے پہنچے، سرہانے پہنچے۔ کہا مولا میرے جنازے کو نہ اٹھائیے، ہاں میرا علم لے جائیے۔ ارے جب جناب حسین علم لے کے چلے، سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، بچوں اب نہ رو، پانی آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے۔ عزادارو جیسے حسین قریب پہنچ گئے، سکینہ نے دیکھا علم تو آیا ہے مگر علمدار نہیں۔ ارے بچوں کوزے توڑ ڈالو، اب پانی نہیں ملے گا۔ بس آخری جملہ اتنا، یہ پانی، کیونکہ عزیزان گرامی ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے میں اپنے بابا کو پانی دوں، میں اپنے بھیا کو پانی دوں۔ نیاز احمد چلے گئے، بچوں نے کہا ہوگا پانی پی لو، سراہنے رہے ہوں گے، مگر حسین جب گھوڑے سے گرے، سکینہ خیمے میں تھی، اور جب ذوالجنا خیمے کے پاس پہنچا، آواز دی واہ مصیبت۔ ارے سکینہ نے ایک سوال کیا، اے
نہیں ملا مگر حسین. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. پروردگار تجھے سکینہ کے رونے کا واسطہ ہمارے آنسوں کو قبول فرما, پرچم اسلام کو بلندی عنایت فرما, ہمارے آیات ازام مراجع کرام علماء عالم خاص طور حضرت آیت اللہ سیستانی حضرت آیت اللہ خامنئی کو معید و منصور فرما, ان کے دشمنوں کو اسرائیل و امریکہ تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرما, مظلومین کو پنجے ظالم سے آزاد فرما, مرحومین خاص طور نیاز احمد کی قبر کو منور فرما. ماتم حسین فاتحہ. تلاوت کیا گیا اس کو ایصال السلام علیکم یا بارک اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم و جدت الابید, السلام علیکم و علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا سید الغرباء, السلام علیکم یا الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا حمد الشموس بأنس النفوس والمكون بعبدوس, السلام علیکم یا ابی الحسن علی بن سددہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الزمان, الامان 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 من فتن الزمان, السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم یا شریف القرآن, السلام علیکم یا امام المنصب الرجال, عجل اللہ تعالی فرجك وسهل الله تعالی مقدمه واجعلنا من اعوانك ومصائب جميعا ورحمة الله وبركاته. فاتحة.